مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے. رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں. پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم. دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا. میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی. ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے. اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے. کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے. ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے. ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے. امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسا دی. عبادتیں اسی کی قبول ہیں جس نے علی کے یتیموں کو پرسا دیا. کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو، محرم کی طرح. اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو. اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے. آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی. علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت. یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی. راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا. قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی. علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ. قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں پر. انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا. عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے. لعنت مکمل بھیجی کرو. اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت. ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا. کتامہ تو ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی. علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا. پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو. عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر. کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے. ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا. شریف امام. تو بعد میں پتہ چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد.
دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، ہائے یا علی۔ آواز صرف مزدور نہیں، امیر المومنین تھا، ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب۔ ہم یتیم ہو گئے، آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے گا۔ رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر، بادشاہ دین و دنیا امیر۔ پھر بیٹیاں بلا لیں، کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آ گئی، آج تک وہ گھر موجود ہے۔ دعا کیا کرو۔ میں ایک سفارش کرتا ہوں ہر مومن سے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا، اور یہ اتنا کاریگر کارآمد اسلحہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اسلحے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا میرے پیچھے تھی اور میرے ساتھ تھی صرف مومنین کی دعائیں، اور میں بی بی کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں، ہر بندے کا شکریہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہر گھر میں میرے لیے ایسے دعا ہوئی جیسے میں اسی گھر کا فرد ہوں، اور یہ محبت جناب سیدہ کونین ہے، اس کا بی بی آپ کو اجر عطا کرے۔ جب بھی دعا مانگیں، ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایا مجھے کربلا دکھا، خدایا مجھے حسین کی قبر میں۔ میں آپ کے لیے کہتا ہوں، آپ میرے لیے آمین کہہ دے۔ خدایا قبر حسین کی زیارت، خدایا غریب زہرا کی قبر میں۔ جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے، جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا، حسن حسین کا کمرہ، ابی الفضل عباس کا کمرہ، زینب و کلثوم کے قرآن پڑھنے کا کمرہ۔ چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر، وہ آج تک موجود ہے وہاں پر۔ علی کی سیرت، علی کا کردار، علی کا طرز زندگی، دارین قربان یا علی۔ عثمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں نے 3 دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، پیسے بھی تھوڑے تھے، حلوہ بھی تھوڑا سا بنا، اسے کوئی ایک آدمی چکھ سکتا تھا، بس اتنا تھا۔ کہتا میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں، پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں، علی علیہ السلام کو کھلاتا۔ وہ کہتا میں مولا کے دروازے پر گیا، میں نے دستک دی، علی مصلی سے اٹھ کے باہر آئے، میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے۔ علی نے لے کے واپس کیا، فرما ابن حنیف اللہ تجھے اجر دے، یہ حلوہ واپس لے جا، تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ خطبے میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں۔ مطلب پتہ، زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے، جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو، اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب؟ جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے، گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے، ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو، ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو، تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا، لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوت بھی ملتی۔ کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی، بطخوں نے اپنی چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی، یہ میرا نوحہ پڑ رہی، میرا نوحہ پڑ رہی۔ کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا، اس
لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی ہے۔ اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے، فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو، دانا چگوا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں، بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا، اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا گھونٹ ملے۔